محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث عشر، 13واں درس۔ محترم طلباء کرام، پچھلے اسباق میں ہم نے مفرد اور مثنیٰ کے بارے میں پڑھا کہ مفرد کے لیے کون سا اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے اور مثنیٰ کے لیے کون سا اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا مفرد قریب مذکر کے لیے اسم اشارہ ھذا استعمال ہوتا ہے، ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ اسی طرح مفرد مؤنث قریب کے لیے اسم اشارہ ھذہ استعمال ہوتا ہے، ھذہ فاطمۃ، یہ فاطمہ ہے۔ اور اگر مثنیٰ ہو اور مذکر قریب ہو تو پھر اس کے لیے یعنی مثنیٰ مذکر قریب کے لیے اسم اشارہ ھذان استعمال ہوتا ہے، ھذان کتابان، یہ دو کتابیں ہیں۔ اسی طرح مثنیٰ مؤنث قریب کے لیے ھاتان اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے، ھاتان ساعتان، یہ دو گھڑیاں ہیں۔ اسی طرح اگر مذکر بعید ہو اور مفرد ہو تو اس کے لیے اسم اشارہ ذا کا استعمال ہوتا ہے، ذاک ولد، وہ ایک لڑکا ہے۔ اور اگر مؤنث بعید ہو اور مفرد ہو تو اس کے لیے اسم اشارہ تل کا استعمال ہوتا ہے، تلک کراست، وہ ایک کاپی ہے۔ تو اس قدر اسماء اشارات ہم نے پڑھے تھے، جن میں سے بعض مفرد کے لیے تھے اور بعض مثنیٰ یعنی دو کے لیے تھے۔ مفرد ایک کو کہتے ہیں اور مثنیٰ دو کو، یعنی جو ایک پر دلالت کرے اس کو مفرد یا واحد کہتے ہیں، اور جو دو پر دلالت کرے اس کو مثنیٰ یا تثنیہ کہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ جمع کے بارے میں پڑھیں گے۔ جو تین یا تین سے زیادہ پر دلالت کرے اس کو جمع کہتے ہیں۔ اب آئیے باقاعدہ درس کو شروع کرتے ہیں تاکہ ہمیں مزید پختگی حاصل ہو۔ المفرد، اس کے نیچے جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ مفرد ہے، چاہے وہ اسم اشارہ ہو یا مشار الیہ ہو۔ اسی طرح المثنیٰ کے نیچے جو الفاظ دیے گئے ہیں چاہے وہ اسم اشارہ ہو یا مشار الیہ ہو، یہ دونوں مثنیٰ ہے۔ البتہ الجمع کے نیچے جو الفاظ ہیں ان میں سے اسم اشارہ تو واحد ہیں اور مشار الیہ جمع ہے۔ تو المفرد کے نیچے لکھا ہے ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ دیکھیے کتاب جو ہے یہ واحد ہے اور مذکر ہے، تو اس لیے اس کے لیے اسم اشارہ ھذا لایا گیا جو کہ واحد مفرد کے واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ھذان کتابان، یہ دو کتابیں ہیں۔ ھذان دیکھیے یہ اسم اشارہ ہے جو کہ تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح کتابانی بھی تثنیہ ہے۔ ھذہ کتب، ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ ھذان کتابان، یہ دو کتابیں ہیں۔ ھذہ کتب، یہ بہت سی کتابیں ہیں۔
ترکیب نہایت آسان ہے۔ ھذا کتاب، ھذا مبتدا، کتاب خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ھذان کتابان، ھذان مبتدا، کتابان خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ھذہ کتب، ھذہ مبتدا، کتب خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ دیکھیے قلم جو کہ مشار الیہ ہے، واحد مذکر ہے، اس لیے اس کے لیے اسم اشارہ بھی واحد مذکر استعمال کیا گیا۔ ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے۔ ھذان قلمان، یہ دو قلم ہے۔ دیکھیے قلمان یہ تثنیہ مذکر ہے، اس لیے اس کے لیے اسم اشارہ بھی تثنیہ مذکر استعمال کیا گیا۔ ھذہ اقلام، یہ بہت سے قلم ہے۔ ھذا باب، یہ ایک دروازہ ہے۔ ھذان بابان، یہ دو دروازے ہیں۔ ھذہ ابواب، یہ بہت سے دروازے ہیں۔ ھذہ ساعۃ، یہ ایک گھڑی ہے۔ ھاتان ساعتان، یہ دو گھڑیاں ہیں۔ ھذہ ساعات، یہ بہت سی گھڑیاں ہیں۔ یہ دیکھیے ساعۃ مفرد مؤنث ہے، تو اس کے لیے اسم اشارہ بھی مفرد مؤنث لایا گیا۔ ھذہ ساعۃ، یہ ایک گھڑی ہے، اور ساعتان چونکہ یہ تثنیہ مؤنث ہے تو اس لیے اس کے لیے اسم اشارہ ھاتان بھی تثنیہ مؤنث لایا گیا۔ ھاتان ساعتان، یہ دو گھڑیاں ہیں۔ ھذہ ساعات، یہ بہت سی گھڑیاں ہیں۔ ھذہ شجرۃ، یہ ایک درخت ہے۔ شجرۃ چونکہ مفرد مؤنث ہے تو اس لیے اس کے لیے اسم اشارہ بھی مفرد مؤنث لایا گیا۔ ھاتان شجرتان، یہ دو درخت ہے، اور شجرتان شجرتن کی تثنیہ ہے تو اس اور مؤنث ہے تو اس لیے اس کے لیے اسم اشارہ بھی تثنیہ مؤنث لایا گیا۔ ھاتان شجرتان، یہ دو درخت ہے۔ ھذہ اشجار، یہ بہت سے درخت ہے۔ یہ دیکھیے کتب، اقلام، ابواب، ساعات، اشجار، یہ سب کے سب غیر ذوی العقول میں سے ہے اور سب کے سب جمع ہے۔ ان میں سے کوئی بھی مفرد یا مثنیٰ نہیں ہے بلکہ سب کے سب جمع ہے، جن میں سے بعض مذکر اور بعض مؤنث ہے۔ کتب، اقلام، ابواب، یہ تینوں مذکر ہے، جبکہ ساعات اور اشجار یہ دونوں مؤنث ہے، لیکن ان سب کے لیے ایک ہی اسم اشارہ ھذہ جو کہ واحد مؤنث قریب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ان سب کے لیے یہی ایک ہی اسم اشارہ استعمال کیا گیا۔ تو اس سے آپ کو معلوم ہوا کہ اگر غیر ذوی العقول کی جمع ہو اور وہ قریب ہو، پھر چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، تو اگر اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو تو ان کے لیے اسم اشارہ ھذہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر غیر ذوی العقول کی جمع آئے مشار الیہ ہو، پھر چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث اور قریب ہو، تو ان کے لیے اسم اشارہ ھذہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لمن ھذہ الکتب، یہ کتابیں کس کی ہے؟ لمن اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مقدم۔ ھذہ الکتب، یہ مرکب اشاری ہے۔ ھذہ اسم اشارہ اور الکتب مشار الیہ، اسم اشارہ اور مشار الیہ مل کر مرکب اشاری ہو کر مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ استفہامیہ۔ ھذہ کتب محمود، یہ محمود کی کتابیں ہیں۔ ھذہ مبتدا، کتب محمود یہ مرکب اضافی ہے۔
کتب مضاف اور محمود مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب استفہام۔ لمن ہذہ الکتب، یہ کتابیں کس کی ہے؟ ہذہ کتب محمود، یہ محمود کی کتابیں ہے۔ ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ ہذہ ابواب المسجد، یہ مسجد کی دروازے ہے، یہ مسجد کے دروازے ہیں۔ ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ ہذہ فصول المدرسۃ، یہ مدرسہ کی درسگاہیں ہے۔ ما تلک، وہ کیا ہے؟ تلک غرفات الطلبۃ، وہ طلباء کے کمرے ہیں۔ ہم نے ابھی اوپر قاعدہ پڑھ لیا کہ اگر غیر ذوی العقول کی جمع آئے، پھر چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، اور ان کو اشارہ کرنا مقصود ہو، تو اس مقصد کے لیے اسم اشارہ ہذہ استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ واحد مؤنث قریب کے لیے آتا ہے۔ اب اگر ان غیر ذوی العقول چیزوں میں سے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہو اور وہ دور ہو، یعنی قریب نہ ہو بلکہ دور ہو، تو پھر اس مقصد کے لیے اسم اشارہ تلک استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ واحد مؤنث بعید کے لیے آتا ہے۔ دیکھیے، تلک غرفات الطلبۃ، وہ طلباء کے کمرے ہیں۔ ہذہ فصول المدرسۃ، یہاں پر دیکھیے فصول یہ غیر ذوی العقول میں سے ہیں اور جمع ہے، لیکن یہ چونکہ یہ قریب ہے اس لیے اسم اشارہ ہذہ استعمال کیا گیا، اور غرفات جو ہے یہ بھی غیر ذوی العقول میں سے ہے، لیکن یہ چونکہ دور ہے اس وجہ سے اسم اشارہ تلک استعمال کیا گیا۔ ہذہ فصول المدرسۃ، یہ مدرسہ کی درسگاہیں ہے۔ تلک غرفات الطلبۃ، وہ طلباء کے کمرے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اگر غیر ذوی العقول کی جمع آئے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ چیز جس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے وہ قریب ہے یا دور۔ اگر قریب ہو تو اسم اشارہ ہذہ کے ذریعے اس کو اشارہ کیا جائے گا، اور اگر دور ہو، بعید ہو، تو پھر تلک کے ذریعے اس کو اشارہ کیا جائے گا۔ ھذا ولد، یہ ایک لڑکا ہے۔ ھذان ولدان، یہ دو لڑکے ہیں۔ ھؤلاء اولاد، یہ بہت سے لڑکے ہیں یا یہ سب لڑکے ہیں۔ ولد یہ واحد مذکر ہے، اس لیے اسم اشارہ بھی واحد مذکر لایا گیا۔ ولدان تثنیہ مذکر ہے، اس لیے اسم اشارہ بھی تثنیہ مذکر لایا گیا۔ ھؤلاء اولاد، تو یہ ھؤلاء یہ اولاد چونکہ جمع ہے اس لیے اسم اشارہ بھی جمع لایا گیا۔ ھذا ولد، یہ ایک لڑکا ہے۔ ھذان ولدان، یہ دو لڑکے ہیں۔ ھؤلاء اولاد، یہ بہت سے لڑکے ہیں۔ ھذا طالب، یہ ایک طالب علم ہے۔ ھذان طالبان، یہ دو طالب علم ہیں۔ ھؤلاء طلبۃ، یہ بہت سے طلباء ہیں۔ ھذا استاذ، یہ ایک استاذ ہے۔ ھذان استاذان، یہ دو اساتذہ ہیں۔ ھؤلاء اساتذۃ، یہ بہت سے اساتذہ ہیں یا سب اساتذہ ہیں۔ یہ دیکھیے یہ سب طالب اور استاذ اور ولد یہ سب واحد مذکر ہیں، اس لیے ان کے لیے اسم اشارہ بھی واحد مذکر لایا گیا، اور ولدان، طالبان، استاذان یہ سب تثنیہ مذکر ہیں، اس لیے ان کے لیے اسم اشارہ بھی تثنیہ مذکر لایا گیا۔
ہاذہ بنتن یہ ایک لڑکی ہے، ہاتانی بنتانی یہ دو لڑکیاں ہیں، ہاؤلائی بناتن یہ بہت سی لڑکیاں ہیں یا یہ سب لڑکیاں ہیں۔ ہاذہ طالبۃن یہ ایک طالبہ ہے، ہاتانی طالبتانی یہ دو طالبات ہیں، ہاؤلائی طالباتن یہ سب طالبات ہیں یا یہ بہت سی طالبات ہیں۔ دیکھیے بنتن اور طالبتن یہ واحد مؤنث ہے، اس لیے اس میں اشارہ بھی واحد مؤنث لایا گیا، جبکہ بنتانی اور طالبتانی یہ تثنیہ مؤنث ہے، اس لیے اس میں اشارہ بھی تثنیہ مؤنث لایا گیا۔ من ہاؤلائی یہ کون ہے، یہ سب کون ہے، ہاؤلائی اولادن یہ سب لڑکے ہیں، من اولئک وہ سب کون ہے، ہاؤلائی یہ قریب کے لیے آتا ہے جبکہ اولئک بعید کے لیے آتا ہے۔ من اولئک وہ سب کون ہے، اولئک اساتذۃ وہ سب اساتذہ ہے۔ من ہاؤلائی یہ سب کون ہے، ہاؤلائی نساء یہ سب عورتیں ہیں، من اولئک وہ سب کون ہے، اولئک بنات وہ سب لڑکیاں ہیں۔ یہ دیکھیے اولاد طلبۃ اساتذۃ بنات طالبات، اسی طرح نساء اور بنات یہ سب ذوی العقول کی جمع ہے، جن میں سے بعض مذکر ہیں اور بعض مؤنث، اسی طرح بعض قریب ہے اور بعض دور۔ تو ان میں سے جو قریب ہے چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ان کے لیے اسم اشارہ ہؤلاء استعمال کیا گیا ہے، اور جو دور ہے پھر چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ان کے لیے اسم اشارہ اولئک کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر غیر ذوی العقول کی جمع آئے پھر چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، قریب کے لیے اسم اشارہ ہؤلاء اور بعید کے لیے اسم اشارہ اولئک کا استعمال کیا جائے گا۔ یہ دیکھیے طالبات اور اولاد، طالبات مؤنث ہے اور اولاد مذکر ہے، لیکن چونکہ دونوں قریب ہے اس لیے دونوں کے لیے ایک ہی اسم اشارہ ہؤلاء استعمال کیا گیا، جبکہ اساتذۃ اور بنات ان میں سے بھی ایک یعنی اساتذۃ یہ مذکر ہیں اور بنات یہ مؤنث ہے، لیکن چونکہ یہ دونوں بعید ہے یعنی دور ہے اس لیے دونوں کے لیے ایک ہی اسم اشارہ اولئک کا استعمال کیا گیا۔ حاصل یہ کہ اگر ذوی العقول کی جمع آئے پھر چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، اگر قریب ہو تو اس کے لیے اسم اشارہ ہؤلاء، اور اگر بعید ہو تو پھر اس کے لیے اسم اشارہ اولئک کا استعمال کیا جائے گا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔